اب میرے بعد مشہور و معروف درسگاہ الجامع الاشرف مبارک پور اعظم گڑھ، وہاں کے ایک نہایت ہی قابل ماہر باصلاحیت استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جنید صاحب مصباحی کو میں پیش کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں، اور ان کے مقالے کا عنوان ہے خواجہ غریب نواز کے دادا پیر حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی علیہ رحمت و رضوان۔ آپ روہیل کھنڈ میں دبستان رامپور کے رہنے والے ہیں؟ اچھا جی، آپ کا عنوان حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے، ان کی حیات خدمات، اور رامپور کے رہنے والے ہیں، جامعہ شیخ مبارک پور میں استاد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج عرس فخر المشائخ علیہ الرحمت والرضوان میں شرکت کر رہا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ بہترین موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ہی میں حضرت ڈاکٹر سید ظفر اقبال صاحب ادام اللہ عمرہ اور ان کے برادران اہل خانوادہ کو اس سیمینار کے انعقاد پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ایسی محفلیں جو سیمینار کی شکل میں ہوں یا خانقاہ کے نجی پروگراموں کی شکل میں ہوں، یہ عوام کے لیے درسگاہ کا کام کرتی ہیں۔ ایک طالب علم مدرسے میں استاذ کے سامنے بیٹھ کر مسائل سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن عوام مدرسہ نہیں حاضر ہو سکتی۔ اس کو اگر کچھ سیکھنا ہے، سمجھانا ہے، پڑھانا ہے تو وہ ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر وہ علماء اکرام سے سنتے ہیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی محفلیں عوام کے لیے درسگاہ ہوا کرتی ہیں۔ میں اس پر ان کو پھر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، اس سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی حیات و خدمات ہے۔ مقالے سیمینار میں طویل ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھے جاتے، ان کے خلاصے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں بھی چند منٹ میں اپنے مقالے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ انبیاء اکرام کے بعد مخلوق خدا کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری امت کے علماء، صوفیاء، ہزاروں مبلغین و مصلحین و مشائخ نے انجام دی، لیکن اگر تاریخ مذہبی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خلق خدا کی اصلاح کا زیادہ تر کام مشہور 4 سلاسل طریقت سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے ذریعے انجام پایا۔ ان مذکورہ 4 سلاسل میں سلسلہ چشت کے خلفاء اور مشائخ نے بڑی عظیم خدمات اور جلیل القدر کارنامے اصلاح امت کے لیے انجام دیے۔ عالم اسلام ہمیشہ خواجگان چشت کی تبلیغی سرگرمیوں اور اصلاحی کوششوں کا احسان مند رہے گا۔ مجھے اس سلسلے کی یہ خوبی بڑی پسند آئی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہوا، اس لیے کہ تصوف کے بعض سلاسل محض برائے امتیاز کچھ خاص بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، جبکہ کچھ سلاسل اپنے بانی یا مابعد کے بزرگوں کے بعض منفرد نظریات و خیالات اور خصوصی تعلیمات و معمولات کی وجہ سے بین سلاسل ممتاز ہوئے۔ موضوع گفتگو سلسلہ چشت اولاً تو کسی شخصیت کے نام سے منسوب نہیں، بلکہ یہ خاص شہر چشت سے موسوم ہے، جہاں بانی سلسلہ خواجہ ابو اسحاق شامی علیہ رحمت والرضوان نے کچھ سال رہ کر تبلیغ دین اور اشاعت سلسلہ کا کام کیا، اور یہ نام صرف برائے نام نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں اسی نام سے یہ سلسلہ مشہور و معروف ہوا۔
बहरहाल इस सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यकीनन आपकी ज़ात मशाइख चिश्तिया में मुख्तलिफ हैसियतों से मुमताज़ और नुमाया है। आपकी खिदमत जलीला और अजीम कारनामे एक आलम पर अबरे करम बनकर छाए हुए हैं और आलम आपके रूहानी फैजान से बहरावर हो रहा है। उलमा, अवाम, रियाया, हुक्काम, अगनिया, फुकरा, सगीर व कबीर सबको फैज़याब फरमाते हुए आपने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ फरमा दी। आपकी जिद्दोजहद, मेहनत व जाफशानी और इखलास व रूहानियत की बदौलत सिलसिला चिश्त को नई रफ्तार और नई जिंदगी मिली। खुतबुल अख्ताब, नासिरुल इस्लाम, आरिफ असरार रहमान, वासिल ज़ाते बारी, महबूब साहिब लामकानी हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलूम ज़ाहिरिया व बातिनिया, शरीयत व तरीक़त, तसव्वुफ़ व मारफत में मजमाउल बहरैन की हैसियत रखा करते थे। आपका नाम उस्मान, कुन्नियत अबू नूर, लक़ब सैयदुल आबिदीन, क़ुदवतुल औलिया जैसे अजीम अलक़ाब आपके अलक़ाब में शुमार किए जाते हैं। विलादत, आपकी विलादत खुरासान में निशापुर से करीब कस्बा हारून में हिजरी 526 मुताबिक 1141 ईस्वी को हुई। अनीसुल अरवाह में यह लफ्ज हारून के साथ आया, जबकि ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चराग देहलवी ने खैरुल मजालिस में इसको हारून के लफ्ज से भी जिक्र फरमाया। दोनों अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं। हारून की तरफ निस्बत करते हुए आपको हारूनी कहा जाता है। आपका सिलसिला नसब 11वीं पुश्त में मौलाए कानात हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मिलता है। तालीम व तरबियत, आपकी इब्तिदाई तालीम आपके वालिद माजिद ही के पास हुई, जो उस वक्त इलाक़ाए हारून के जय्यद उलमा में शुमार किए जाते और एक मुत्तकी, परहेजगार, बुलंद अखलाक, खुदादाद सलाहियतों से आरास्ता बाआम अमल आलिम दीन कहलाते थे। इब्तिदाई तालीम के बाद शेख ने आला तालीम के लिए निशापुर के लिए रख्त सफर बांधा और निशापुर में वहां के जय्यद उलमा और मशाहिर उम्मत से इक्तिसाब इल्म किया। बैअत खिलाफत, उलूम ज़ाहिरी की तकमील के बाद उलूम बातिना की ख्वाहिश दिल में जागी और इस इल्मी तशनगी को बुझाने के लिए एक आरिफ बिल्लाह, शेख कामिल, मुर्शिद बरहक की तलाशो जुस्तजू में निकल पड़े। इस दौरान बहुत से मकामात की सैर करते हुए नवाहे बुखारा के एक मौजा जिंदा में तशरीफ लाए, जो उस वक्त हजरत ख्वाजा शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियापाशियों से जगमगा रहा था। हजरत ख्वाजा शरीफ वहां मसनद इरशाद पर फाइज थे और खिदमत खल्क, इस्लाह व तरबियत में मसरूफ थे। हजरत उस्मान हारूनी अलैहि रहमत व रिजवान भी आपके ज़ाहिरी व बातिनी कमालात से हद दर्जा मुतासिर हुए और उन्हीं के हल्क़े इरादत में दाखिल होकर उन्हीं के मुरीदीन में शामिल हो गए। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी आपके वाक़े बैअत व खिलाफत को कुछ इस तरह तहरीर फरमाते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी की उम्र काफ़ी थी, आपने सफ़र भी बहुत किए। जब हजरत ख्वाजा शरीफ जिंदनी की खिदमत में हाजिर हुए तो अर्ज की, बंदे उस्मान की तमन्ना है कि हुजूर वाला के मुरीदीन में शुमार किया जाए। ख्वाजा शरीफ जिंदनी ने कबूल फरमाया और खिलाफत की कुलाए चहार तुर्की इनायत फरमाई, बालों पर कैंची चलाई और फरमाया, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलाए चहार तुर्की इस्तेमाल फरमाई। सारी कायनात को खुदा की मोहब्बत में छोड़कर फक्र फाका की जिंदगी इख्तियार की, लिहाजा जो शख्स कुलाहे चहार तुर्की सर पर रखे उसे चाहिए कि सरकार की पैरवी करे और हर शख्स को अपने से बरतर जाने। जो शख्स तकब्बुर करे और अपनी फौकियत चाहे वो हरगिज दुर्वेश नहीं, नफ्स परस्त है, रहनुमा नहीं, राहजन है, मशाइख के खिरके के लायक नहीं, चोर है, अहले नेमत नहीं, बेनसीब है, मशाइख उससे बेजार हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने शेख की नसीहतों पर अमल किया और गोशा नशी होकर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह में मशगूल हो गए। 3 बरस के बाद ख्वाजा ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत की कमली पहनाई और फरमाया, ऐ उस्मान, मैंने तुम्हें पैदा करने वाले की बारगाह में पेश किया, तुम्हें पसंद किया गया। फिर ख्वाजा शरीफ जिंदनी ने इसमें आजम जिसे अपने मुर्शिद से हासिल किया था ख्वाजा उस्मान को सिखाया, जिससे इल्म मारिफत के असरार और शरीयत व तरीक़त के रुमूज आप पर मुनकशिफ हो गए। इबादत और रियाजत, आपकी इबादत और रियाजत का आलम यह था कि कभी अपने नफ्स को पेट भरकर खाना पानी नहीं देते थे।
ہر چوتھے پانچویں دن روزہ رکھتے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ صرف 4-5 لقموں ہی پر اکتفا کرتے۔ جب خواجہ عثمان ہارونی نماز ادا کر لیتے تو غیب سے آواز آتی، ہم نے تمہاری نماز پسند فرما لی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ خواجہ صاحب عرض کرتے، خدایا میں تجھے چاہتا ہوں۔ آواز آتی کہ عثمان میں نے جمال لازوال تمہارے نصیب کیا، کچھ اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کرتے، الہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گناہگاروں کی بخشش مانگتا ہوں۔ پھر آواز آتی، 30,000 گناہگاروں کو تمہاری وجہ سے بخشا، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ آواز 5 وقت ان کو اسی طرح آواز۔ ولایت و کرامت، آپ کی بے شمار بڑی بڑی عظیم کرامات صادر ہوئیں۔ میں بطور تصدیق ایک کرامت آپ کی پیش کرتا ہوں۔ کافروں کا قبول اسلام۔ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جو آپ کی عظیم کرامت اور کارنامہ ہے۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہارونی آدھی رات کو گھر میں تشریف فرما تھے کہ 79 غیر مسلموں نے مشورہ کیا کہ آدھی رات کو عثمان ہارونی کے پاس چلیں اور کہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ طباق میں کھانا دیجئے اور وہ کھانا ہر ایک کے لیے الگ الگ قسم کا ہونا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے آدم و حوا کے بیٹو، بیٹھ جاؤ اور ہاتھ منہ دھو لو۔ اس کے بعد خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور مختلف قسم کے کھانوں سے بھرے طباق جیسا کہ وہ سوچ کر آئے تھے اسی حساب سے حاصل کرتے اور ان کے سامنے رکھتے چلے جاتے۔ یہ طباق وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ طباق غیب سے آ رہے ہیں۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، خدا کی نعمت کھا لی، چلو آؤ اب اس پر ایمان لے کر آؤ۔ فرمایا کہ اب اللہ کی نعمت کھا لی، چلو اب اس پر ایمان لاؤ۔ یہ سن کر ان سب نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہم بھی آپ کی طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میرا شمار کس میں ہے؟ میرا شمار کس میں ہے؟ میرا رب تو اس پر قادر ہے کہ تمہیں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اور بڑھ کر عطا فرمائے۔ تو وہ سب ایمان لے آئے اور آپ کی نظر عنایت سے ہر ایک اللہ کا ولی بن گیا اور عرش بری سے تحت الثری تک سب ان کے سامنے منکشف ہو گئے۔ باتیں لمبی ہیں، میں آپ کے انتقال کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وصال پرملال۔ ہر مومن صادق کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش اس کی قسمت یاوری کرے اور اسے مکہ یا مدینہ میں موت نصیب ہو اور وہیں اس کی تدفین ہو جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کا مدفن مکہ شریف کی پاک سرزمین بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کے متعلق ڈاکٹر عاصم اعظمی صاحب لکھتے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے دعا مانگی تھی کہ ان کا مدفن مکہ معظمہ ہو، چنانچہ آپ اپنی حیات کے آخری دنوں میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور بقیہ عمر مکہ شریف میں بسر فرمائی، اور وہیں 5 شوال المکرم 617 ہجری 1220 عیسوی کو وصال فرمایا اور مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلا یا اس کے قریب مدفون ہوئے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر گامزن فرمائے، آپ کے فرمودات و تعلیمات کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عامل بنائے۔ حضرات، یہ ایک طویل مقالے کی تلخیص ہے، انشاءاللہ پورا مقالہ اس کا جو مجموعہ چھپ کر یہاں سے شائع ہوگا اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔